अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 25। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 25। काला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिकीन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, ला अमलिकु, नहीं इख्तियार रखता, इल्ला, मगर, नफ्सी, अपने ऊपर, अपनी जान पर, व आखी, और अपने भाई पर। फ़फ़रुक़, पस तफ़रका डाल दे, जुदाई डाल दे, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनल कौमिल फ़ासिकीन, और नाफरमान कौम के दरमियान। तो जब उन्होंने बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि उन्हें शहर में दाखिल होने का हुक्म हुआ था और उन्होंने कहा कि तू और तेरा खुदा जाकर लड़े, तो उसके बाद जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला, इल्तिजा की बल्कि अल्लाह ताला से, कि मैं अपने ऊपर और अपने भाई पर सिर्फ़ इख्तियार रखता हूँ, मैं इन पर इख्तियार नहीं रखता। ए अल्लाह ताला, इस हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान जो है वो जुदाई डाल दे। तो अल्लाह ताला ने आगे से फिर उनको ये बताया, काला फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम अर्बईना सना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक, फ़इन्नहा, बेशक, इन पर यकीनन जो है हराम कर दी गई है, अर्बईना सना, 40 साल तक, यतीहूना, कि वो भटकते रहेंगे, फिल अर्दी, ज़मीन में, वला तासा, और नहीं तुम अफसोस करो, अलत कौमिल फ़ासिकीन, फ़ासिक कौम पर। तो उन्होंने कहा कि इनकी अब सज़ा यही है कि ये 40 साल तक इसी तरह से भटकते रहेंगे, इनका कोई वतन नहीं होगा। तो ये इनकी सज़ा है और आप इन पर, जो नाफरमान कौम है, इस पर अफसोस ना करें। और उसके बाद जो है हुक्म होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बतलू अलैहिम नबा अबना आदमा बिल हक़ी इस कर्रबा कुर्बानन फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा फ़लम युतक़ब्बल मिनल आखिरी। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनके सामने जो है बयान करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा, कि जब उनमें से दोनों ने अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश की और उनमें से एक की कुर्बानी जो है वो कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई। तो फिर उसने कहा, काला ला उक़त्तिलन्ना का, कि जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तो फिर दूसरे भाई ने जवाब दिया, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी, कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो कबूल करता है नज़रें मुत्तकी लोगों की। लइम बसत ता, अगर तू बढ़ाएगा, अलैया, मेरी तरफ, यदा का, अपना हाथ, ली तक तू लनी, कि तू मुझे कत्ल करे, माँ आना, मैं नहीं, बिबासितन, बढ़ाने वाला, यदैया, अपना हाथ, अलई का, तेरी तरफ, ली तक तूला, ली अक़तूला का, कि मैं तुझे कत्ल करूँ। इन्नी अखाफ़ू, बेशक मैं डरता हूँ, अल्लाह से, रब्बल आलमीन, जो कि जहान वालों का रब है। तो दूसरा भाई जो तकवा वाला था उसने कहा कि बेशक तू अपना हाथ मेरी तरफ कत्ल के लिए बढ़ाएगा, लेकिन मैं अपना हाथ जो है वो तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इन्नी उरीदु, बेशक मैंने इरादा किया, अन तबू आ बेइस्मी, इन्नी उरीदु, बेशक मैंने इरादा किया है, इरादा रखता हूँ, अनतबू, कि तुम लौटो, बिइस्मी, मेरे गुनाह के साथ, व इस्मी का, और अपने गुनाह के साथ, फ़तकूना, पास तुम हो जाओ, मिन अस्हाबिल नारे, आग वालों में से, और ज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और ये बदला है ज़ालिमों का,
کہ مطلب تم اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم میرے گناہ کا بھی مطلب اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر تم اس کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا اور آپ کا اپنا گناہ بھی اپنے ذمہ ہوگا، اور تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ کہ پھر اس کے بعد فطوعت لہ نفسہ، پھر اس کے نفس نے اسے جو ہے پسندیدہ بنا دیا، قتلا اس کو قتل کر، آخی اپنے بھائی کے قتل کر، فقاتلہ پس اس نے قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین پس وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو پھر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے پھر اس کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غراباً، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض، کہ جو کہ زمین کو کوریدتا تھا، یریہ تاکہ دکھائے، کیف یواری کہ کیسے وہ چھپائے، سوآتا اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو، کالا کہا اس نے، یویلتا ہائے میری بربادی، عجزت میں عاجز ہو گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا غرابی اس کوے جیسا، فاواریہ تو میں چھپا دوں، سوآتا لاش آخی اپنے بھائی کی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے۔ تو پھر جب کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لاش کو کس طرح سے چھپائے، تو اس کوے کو دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین کھودی اور دفن کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کیے پر نادم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اتنی بھی عقل نہیں رکھتا کہ جس طرح سے کوہ جو ہے رکھتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں بتاؤ کہ کس طرح سے، جس طرح بنی آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ تقوی رکھنے والا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ تقوی والے کے قتل کا اس نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمیوں میں سے کر دیا۔ تو اسی طرح سے تم لوگ، اگر اللہ تعالیٰ نے امیوں کو مرتبہ عطا فرمایا ہے تو ان کے تقوی کی وجہ سے، اور تم لوگوں کو اگر رد کر دیا ہے تو وہ تمہارے جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے رد کیا ہے، اور تمہیں بجائے اس سے سبق سیکھنے کے کہ تم اپنے آپ کو بدل لیتے اور اپنی جو حرکتوں سے باز آ جاتے، لیکن تم جو ہے الٹا ہی قتل پر آمادہ ہو گئے ہو۔ وہ واقعہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو، اصحابہ کرام کو، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طرح سے ہم اسلام جو ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ بجائے اپنی حرکتوں کو صحیح کرنے کے، تو دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دین اسلام کو پھیلانے والے تھے، انہی کے قتل پر جو ہے قتل کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی متنبع کر دیا اور آپ نے دعوت سے نہیں گئے۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بجائے اپنی حرکتیں صحیح کرنے کے، تو آپ اس آدم کے بیٹے جس نے جو ہے وہ جس میں تقویٰ نہیں تھا، اس نے اس طرح کی حرکت کی تھی، تم لوگ بھی اسی طرح سے حرکت کر رہے ہو، تو آپ اس سے بلکہ باز آ جاؤ۔ تو اس طرح سے جو اس طرح کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ، من قتلا جس نے قتل کیا، نفس بغیر نفس بغیر نفس کے، یعنی کسی نفس کے بدلے کے بغیر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، او فسادن یا زمین میں فساد کیا، فی الارض زمین میں، فکأنما گویا کہ اس نے قتل الناس پورے انسانوں کو قتل کر دیا، جمیعاً سب کو، ومن احیا اور جس نے زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا گویا انہوں نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر
کوئی شخص جو ہے اس طرح سے کسی انسان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کوئی کسی شخص کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو کہا گیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، بے شک ہم نے بھیجے ہم ان کی طرح رسولنا، ہم اپنے رسول بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم انا کثیرا منہم، بے شک ثم پھر انا بے شک کثیرا بہت سے منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو کہا گیا کہ بے شک ہم نے ان کے پاس کھلی نشانیاں دے کر رسول بھیجے پے در پہ، لیکن ان میں سے اکثر جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ زیادتیاں کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانیاں کی، اور ان میں سے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کتابوں میں تحریف کی اور اپنے مذہب کو ماننے سے انکار کیا، اور ان کو ان کی جگہ سے بدل ڈالا اللہ کے کلام کو۔ اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کو اصلاح کا حکم دیا گیا کہ آپ مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو بجائے یہ کہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتے جو انہوں نے پیچھے غلطیاں کی ہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر بھی کے لیے بھی سازشیں کرنے لگے تاکہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کو بھی مٹا دیں۔ لیکن انہوں نے اپنی اصلاح جو ہے وہ نہ کی، بلکہ اس کی بجائے جو ہے وہ صحیح لوگوں کو جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہی شیوا ہوتا ہے جو نافرمان قوم ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ جو اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔